ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی، تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو، کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا۔ ہم واک اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हम पैदाइशी मुसलमान रहे हैं, इसलिए एक मोमिन का सोचने का तरीका हमें बहुत अच्छे से पता है। मोमिन की मक्कारी एक नॉन मोमिन जब तक समझ पाते हैं, मोमिन तुरंत मुद्दे को ट्विस्ट कर देता है और यही कारण है कि 1000 वर्षों से भारतीय मोमिन नॉन मुस्लिमों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और बार बार ऐसे ही इतिहास को दोहराया जाता है। आप देखेंगे इतना कुछ होने के बाद आने वाले समय में पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मल करने का प्रयास तेज हो जाएगा और सो कॉल्ड सेकुलर इन घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए फील्डिंग सजाने का काम ऑलरेडी शुरू कर चुका है। लेकिन इस बार राष्ट्रवादी इन दोगले तेगले गद्दारों को बकसने के मूड में नहीं है और आप सभी राष्ट्रवादियों को हम एक्स मुस्लिम फिर से सोने नहीं देंगे, जगा कर रखेंगे तब तक जब तक पूरे भारत से गजवाए हिंद का सपना देखने वाले मिट्टी में ना मिल जाए। तो इसी छोटी सी संदेश के साथ चलिए देखते हैं आज की डिबेट। جی خالد تمیمی صاحب، استقبال آپ کا۔ بھائی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہو بھائی ساحل بھائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا کہیں گے جناب، اپنے الیاس شراف الدین صاحب تو بھگوڑے نکلے، آئے نہیں۔ سر یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ پوچھنا ہے۔ ارے مومن ہوں بھائی، اوکے چلیں، مسلمان ہوں۔ تو کیا کہیں گے، الیاس شراف الدین صاحب تو آئے نہیں وعدہ کر کے۔ دیکھو الیاس شرف الدین صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں تھوڑا جذبات میں آ جاتے، آ کے کچھ باتیں ایسا کر دیتے جو شریعت کے خلاف ہے، کچھ چیزیں ایسی رہتی جس میں ان کی خود کی باتیں بھی انوالو رہتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جیسا، شریعت جیسا بتا رہی، ویسے طریقے سے اگر بات کریں گے تو غیر مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مسلمس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اسلام کو لے کے مسکنسیپشن ہیں ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، تو لیکن ایسے گالی باز اور اتنی گندی زبان اسلام کو لے کر عام زندگی میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے چلو، مطلب آپ اسلام کے اوپر بات کر رہے ہو اور تب بھی آپ اس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہو اور لوگ ان کو اپنا مسیحا اور ایک آئیڈل مان رہے ہیں، تو پھر ایسے مسلمانوں کو کیا بولا جائے گا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی، کیسا ٹھیک رہے گا؟ بولے اسلام کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے آئیڈیل سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی ان کو آئیڈیل سمجھ رہے تو وہ ان کی غلطی۔ آئیڈیل صرف ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ اگر کسی کو آئیڈیل سمجھتے تو وہ اپنے آدمیوں کی غلطی ہے نا۔ اچھا، آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے خالد تمیمی صاحب؟ آج کا ٹاپک آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف وہ آئیڈیل ذات ہے نا سر۔ ذات میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اسلام جو پھیلا دنیا میں وہ 80% اخلاق سے پھیلا۔ بولے اگر اخلاق کو کوئی اگر مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اگر کوئی کچھ کر رہا تو یعنی وہ اسلام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاق کا ذکر ہے۔ سر اخلاق سے اسلام کہاں پہ پھیلا؟ اخلاق سے اسلام ہر جگہ، اخلاق سے سعودی عرب میں خود، مدینے میں خود، ہر جگہ جو بھی پھیلا اسلام، یعنی جتنے لوگ جو سٹارٹنگ کے دور میں اسلام میں آئے وہ نبی کے اخلاق سے ہی آئے نا بھائی۔ کتنے آئے تھے سر؟ کتنے آئے تھے اس کی کوئی کاؤنٹنگ احادیث میں، قرآن شریف میں اس کی کہیں کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ جو اخلاق سے آئے تھے اس کی 3 کاؤنٹنگ ہے۔ ایک کاؤنٹنگ ہے 42، ایک کاؤنٹنگ ہے 76 اور ایک کاؤنٹنگ ہے 90 سم تھنگ، 99 96۔ تو اس سے زیادہ آپ سب سے ٹاپ لے لیں، 100 بندے کہہ لیں، 100 بندے اخلاق سے آئے تھے۔ جب نبی پاک نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے
اور تلوار ان کے پاس آئی, ان کی طاقت تلوار ان کے پاس آئی ایک سال کے بعد جب جہاد کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی. تو حجۃ الوداع کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو کتنے صحابیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا مکہ پہ؟ مکہ پہ حملہ کیا تھا کتنے صحابیوں کے ساتھ؟ وہ پتہ نہیں ہے مجھے. 10,000 صحابیوں کے ساتھ. اچھا. مکہ میں کتنے ایریا سے حملہ کیا تھا؟ نارتھ ایسٹ سے خالد بن ولید تھے جہاں پہ ایکچولی میں لڑائی ہوئی تھی. جی نارتھ ویسٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی تھی, ساؤتھ ایسٹ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. 10,000 لوگوں کے ساتھ اچانک ہوا بول دیا, اور اس کے بعد انہوں نے, اور اس سے پہلے بھی ساری لڑائیاں تو تلوار سے. اور حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی اسلام پھیلایا وہ بھی تلوار سے پھیلایا, لڑائیوں سے پھیلایا. اور تلوار قرآن سے پاک, اسلام پھیلا. میں یہ قرآن پوچھنا چاہوں پاک, گا, ہاں سنو جی, سنو ایک چیز آدم بھائی پلیز, آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی تلوار سے میرا یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ تلوار سے اسلام پھیلا کیسے. جی جی میں بتا دیتا ہوں سر. تلوار لوگوں کی گردن پر رکھ کے بولے کہ آپ اسلام قبول کرو, جی یا سر, پھر ہاں جی سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے قرآن مجید میں فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی, ٹھیک ہے, جی مومنوں کی نشانیاں. سورہ توبہ جی کی آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے مسلمانوں, اے ایمان والو, سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر کہ ان مشرکوں سے جزیہ لو اور وہ بھی انہیں ذلیل کر کے. فہم جی زاغرون. تو حضرت عمر فاروق نے جب حملات کیے ارد گرد تو لوگوں جی کو ذلیل کر کے جزیات لیے, اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کی کمر کے اوپر حد کروائی, یعنی کہ 50 کوڑے یا 80 کوڑے یا 90 کوڑے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. اور جی جو نہیں دے سکا تھا اس کو کوڑے, اور جو ورنہ اسلام ایکسپٹ کر لو. اس کے بعد صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 28 ہے جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا, اس حدیث کا متن یہ ہے, متن یعنی کہ باڈی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہوں, جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد نہ کر لیں تب تک ان کی جان اور ان کا مال میرے سے محفوظ نہیں ہے. جناب جی. تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھاؤں کہ اس سے ظاہر کیا نہیں, ہو رہا ہے. سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام اس کے زور سے پھیلا, تلوار کے. شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا. جی. تو اس میں دقت کہاں آ رہی ہے؟ اچھا دقت کہاں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ساحل صاحب, اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ پہلے کہتے اسلام زور سے نہیں پھیلا, اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں ماشاء نہیں نہیں نہیں, اللہ مذاق ماشاء اڑانے کی اللہ. بات نہیں ہے, مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. مذاق میں نہیں یہ اڑا رہے پوچھ ہم رہا آپ کا. خالد ہوں بھائی سنو میری بات, ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. ہم, آپ نے ایک چیز کہی کہ اخلاق کی بنیاد پہ اسلام جو ہے 80% پھیلا. ہم اچھا نے آپ ٹھیک کی ہے, آپ نے مجھے اس کا کلیئرنس دیا, میں نے بولا ٹھیک ہے چلو, آپ کی بات کو ایک ٹائم کے لیے اگر میں ایکسپٹ بھی کرتا ہوں تو اس سے دقت کیا آ رہی ہے وہ مجھے ایک بار بولیے نا. دقت یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ایک پرسنل بلیف سسٹم ہوتا ہے, کسی خدا کو ماننا یا ریلیجن کو ماننا, آپ فورسفلی تلوار کی نوک پہ زبردستی ڈرا کے اگر قبول کرواتے ہو تو یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں, ٹھیک تو نہیں ہے یہ. تو پھر تو یہ محمد صاحب نے احادیث کہاں میں ٹھیک یا کام ہسٹری کیا؟ کی کتابوں میں کہیں یہ ہے کہ صحابہ ویسا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے؟ سر سب جگہ یہی ہے, یہی تو آپ کو ابھی بتایا ہے. بتایا نا آپ کو, ابھی صحابہ نے آپ اس کو چیز میں پہ نے, عمل کر کے. ہاں جی سر, عمر فاروق کو برا کہیں گے؟ نہیں. تھینک یو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے؟ کبھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے؟ نہیں. ان سب نے یہ کیا. اچھا آپ کو ابھی ٹھیک تو ہے. بتایا, آپ کو ابھی تو بتایا, جی جی ابھی جی تو میں نے قرآن سنو. کی آیات بھی دی ہیں تفسیر کے ساتھ, پھر میں نے جی آپ کو حدیثیں دی ہیں, پھر میں نے جی. آپ کو سارا کچھ ابھی بتایا. کون سی چیز میں حدیث مجھے کے بتائیں. پیچھے, آیت کے پیچھے کچھ مصلیحت رہتی ہے, وہ مصلیحت کا آپ کو کچھ جی سر نالج تفسیر آیا؟ کے ساتھ. سر آپ حکم کریں کون سی تفسیر کھولوں؟ جون سی آیات میں نے بتائی ہیں اس میں ہوں بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر تو اللہ تعالیٰ
جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. روم وہ دور 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 روم, آؤ میرے ساتھ رائٹ روم پہ حملہ کرو. وہاں پہ جو حبشہ کی کالک ہے اور روم کی سفیدی ہے, ان کے جڑنے سے لال رنگ کی عورتیں آ گئی ہیں جن کے بلونڈ بال ہیں, آؤ تمہیں میں بلونڈیاں دلواتا ہوں. یہ تفسیر ہے. یہ آپ نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے, آیت کے پیچھے یہ مصلحت میں نے آپ کو بتا دی. جی جی جی. تو اچھا اب مجھے آپ کے یہ نبی صلی سوال آپ اللہ سے علیہ پوچھنا وآلہ تھا. وسلم نے جی بلونڈیوں کی غلامی آپ کو دلوانے کے لیے بولا کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں بلونڈیاں دلواؤں. جی. اب اچھا مسئلہ میں یہ ہے کہ خالد بھائی میں ہاں آپ کے جی لیے ساحل تھوڑا بھائی. میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, اور اس کے بعد بہت سارے مومن بھائی جڑے نہیں ہیں میں ان کو ایک بھی سوال پوچھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ یہ میڈم. جو آپ کا چل رہا ہے یہ یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ٹرینڈنگ میں, اس کا پرپس کیا ہے ایک بار مجھے بول دیجیے نا, جو ہے کلیئرلی بول دو مجھے کلیئرلی کہ ہم اسلام کو بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں, یا اسلام کو گالی دینا چاہ رہے ہیں, یا نبی کو غلط شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں, یا پھر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے. ایسا کچھ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ بولیے بس. ہاں, مقصد یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں سے بہت 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 زیادہ محبت ہے, ٹھیک ہے, جی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے, قوم ہے, یہ اسلام کو زیادہ سیریس لینے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے, اور دنیا میں ہمارا نام خراب ہے اسلام کی وجہ سے. میں اچھا چاہتا میں ہوں کہ میں آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کچھ بولوں. ہاں بولنا, میں پہلے بات تو اپنی کمپلیٹ کر لوں. ہاں ٹھیک ہے کر لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کے تھرو ہم لوگوں کو وہ جو ادر سائڈ آف اسلام ہے, جو ہمیں مولوی اصل ملا نہیں بتاتے, جو اصل اسلام ہے, جو آئیسس اور اس طریقے کے لوگ فالو کرتے ہیں, وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ کیا اس کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے باقی کمیونٹی کی طرح ایڈوکیشن میں اور کام میں اور سائنس میں, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو تھوڑا لائٹ لینا پڑے گا, سیریسلی اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے. اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے من سے بتا رہے ہیں بنا ریفرنسز کے, تو آپ ہمیں آ کے جو ہے پکڑیے, لیکن ہم جو بھی باتیں بتاتے ہیں دلیل اسکرین پر دکھا کے, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, ہسٹری کی کتاب سے, سب چیز اسکرین پر رکھ کے پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز میں ہم کو پرابلم نظر آیا. اوکے رائٹ. اب میں ہمارا آپ کو مقصد ساحل بھائی ایک چیز میں بولوں. جو ہے, ہاں بولیے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا یا مسلمانوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنے لگے, بالکل نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے, میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نیوز چینل پہ بھی دیا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان خراب ہے, اسلام اچھا ہے, لیکن جب میں نے پڑھا, جب مجھے سمجھ میں آیا, تب اب میری تھنکنگ یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اچھا ہے, اسلام میں پرابلم ہے. تو مجھے مسلمانوں سے محبت ہے, پیار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. جی جناب. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہے نا, ایکچوئل اگر اب مسلمان حدیث, کلمہ اور شریعت کے حساب سے اگر جائے گا, تو مسلمان کے لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو, دنیا میں بہت زیادہ کیا ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤ, آپ دنیا کو کما لو, اور کیا بولتے سو اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس قائم کر لو. ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں. اسلام یہی میں مسئلہ دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک, دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہی پرابلم ہے, یہی یہی پرابلم ہے. جب دیکھو کیوں یہی یہ سب سے بڑا پرابلم کیوں ہے, کیوں ہے یہ پرابلم؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا ایک کیا بولتے سو پیسہ مکان بنانے کا مقام, یا یہی پھر کوئی پرابلم ہے. بہت بڑے عہدے پہ جانے کا مقام نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو بول دیتا ہوں مسلمانوں کی میں ایکچوئل مینٹالٹی کیسی رہنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, جی مسلمان کی مینٹالٹی ایسی ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان دینے کے لیے. ٹھیک ہے, کوئی ایگزامینیشن ہال میں جاتا تو ایگزامینیشن ہال میں جا کے کوئی سینٹر میں دیکھ لیتے, یہ سینٹر میں فلاں کمی ہے, اچھا کھڑکی ٹوٹے ہوئی ہے, میں کھڑکی کو بناؤں گا,
فین ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، میں فین ٹھیک کروں گا، میرے کپڑے صحیح نہیں ہے، میں کپڑے صحیح پہنوں گا، میری بینچ تڑخی ہوئی ہے، بینچ صحیح کروں گا. یہ نہیں ہے. ایگزام ہال میں بندہ جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کی بات. اسی طریقے سے دنیا میں مسلمان آیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کو معلوم ہوگا، سر ٹھیک ہے. یہ سب ساحل چیز یہ ہم تو کو کلیئر بھی کر، ہے. یہ تو آپ کی بات کو صداقت دے گی نا یہ ہاں، ساحل جو صاحب. میں کہہ رہا تھا آپ نے خود وہ بول دیا کہ جو مینٹالٹی آپ کو مل رہی ہے، جو ہمارے جی مسلمان، ہماری جو مسلم قوم ہے وہ نیچے اس لیے ہے کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ قید خانہ ہے، یہاں پہ ہاں ہمیں ٹھیک ہے، پرماننٹلی جینا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو مرنا کہاں ہے، تک یہی جو مرنا ہے، یہی جینا کہاں ہے. یہاں پہ اگر تک یہاں پر اگر بھائی ہم لوگ آپ کو جھوپڑی میں رہ کے اگر دو وقت کی روٹی بھی اگر ملے تو ملے. نبی بھائی کی رک سیرت آپ جاؤ، پڑھے ہوئے. میں نے موقع دیا نا، آپ نے بول دیا، ہاں سیم چیز ریپیٹ ٹھیک کر ہے، رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے بولنے کا زیادہ موقع نہیں ملا. آپ پورا سٹارٹنگ سے پورا بولے، اس کے بعد بھائی آپ نے پھر بتا دیا نا قید خانہ ہے، ہوں صرف کام بھر کے کام اپنا ہونا چاہیے، 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے اور باقی چیز عبادت میں گزار دینا ہے. بس اگر وہ نہیں بھی ملی، اگر اللہ ہم کو اگر ایسے ہی رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا بھی رکھ رہا ہے اگر ہم کو، تو اس سے ہم کو کچھ زیادہ لین دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہ فائنل مقام نہیں ہے. ارے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں جناب، میں جو بول رہا تھا وہ آپ نے کنفرم کر دیا. اگر آپ جیسی لوگوں کی سوچ رہی مسلمانوں کی، تو وہ نہ ایڈوکیشن کا سوچے گا، نہ آگے بڑھنے کا سوچے گا. وہ سوچے گا بھائی آگے بڑھ 2 کے کیا وقت کی کرے روٹی گا؟ ملتا ہے. آگے بڑھ کے ایک بات بولیے آپ ساحل بھائی، آگے بڑھ کے اس کو خبر میں ہی جانا ہے نا. ارے آگے بڑھ کے اس کو یار جانا کہاں ہے؟ ارے قبر میں ہی جانا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں، آج ہی آدم آپ بھائی، چلے آپ جاؤ سے ایک نا. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ کو ہنسی آئی تو تھوڑا میوٹ کر لیجیے نا. قبر خالد میں بھائی جانا ایک ہے تو منٹ، جینے کی. میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ ہنسی اڑا رہے ہیں جیسا دکھ رہا ہے. نہیں مسعود نہیں ایک میں کیا. منٹ، ایک منٹ مسعود، ایک منٹ، خالد بھائی ایک منٹ، میری بات سنو. اگر آپ کی طرح ہر کسی کی، ہر انسان کی سوچ ہو گئی تو نہ موبائل آتا، نہ ایروپلین آتی، نہ گاڑی آتی، نہ لائٹ آتی، کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہر کوئی یہی کیوں سوچ لیتا کہ 2 وقت کی کیوں کیوں روٹی کیوں نہیں کھاؤ آتا اور بولو؟ اس کے بعد مرنا ہی ہے. کیا کہیں نہیں آتا یہ بولو آپ میں کو ایک بار. تمہارے جیسی سوچ ہی تھی تو کہاں سے آتا بھائی؟ نہیں، کون سوچ رہی ڈیولپمنٹ کیا کو میرے کون جیسی دھیان سوچ رکھتا؟ ہر کسی کی نہیں. تو یعنی جو یہ انوینٹ ہوا دنیا میں، یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا جب تمہاری جیسی سوچ رہے گی؟ مسلمان تو یہی کیا سوچے گا بولا 2 وقت میں کی بولا روٹی کیا ایک ملے، بات بولا 5 ٹائم کی میں نماز پڑھو، اس کے بعد سو جاؤ. بولا یہ کہ دنیا میں کوئی اعلیٰ ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کام کرانا چاہ رہا، اگر کچھ آپ سے ترقی ہونا چاہ رہی، وہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. نبی نے کوٹ کرا تھا بہت سال کیسا پہلے ہوں کہ گی جناب، دنیا میں سنو پلین بھی آئیں گے دنیا میں. کیسا اور آئیں گے؟ تمہاری سوچ والے لوگ کبھی پلین نہیں بنا سکتے. کیوں تم نہیں خالی بنا سکتے؟ سوچو گے تو. ارے جب تمہاری کیوں نہیں سوچ بول یہ سکتے؟ ہے کہ دنیا جو ہے بینچ کیوں صحیح کرنا، اور وہ تمہارا جو قبر میں ہی ڈیسک ہے جانا اس ہے. کو کیوں صحیح کرنا، قبر میں ہوں جانا ہے، تو تم جیسے لوگ کہاں سے بنائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. تمہارے لیے یہ دنیا اگر جو ہے وہ اچھا تو قید ہے. ایسا بولے تو کوئی مسلمان اگر جو ترقی یافتہ کوئی ملک ہے وہاں پہ جو مسلمان ہے تو اللہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. بیوقوف ہے وہ، انہیں نبی ان دنیا کے کی دور میں سوچ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہے نہیں ہے جو نبی انوینٹ نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے؟ یہ دیکھو، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ایڈم نے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں I have been commanded to fight the people. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے، اور جب یہ کہیں گے تو ان کے جان اچھا مال جو ہے ساحل وہ. بھائی، اس کے ساتھ یہ حدیث بھی بولو نا. مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میری کہاں بیویوں کے ساتھ میں اچھا رہوں. کہاں کہاں یہ والے کہاں پوائنٹس کو کیوں چھوڑ دیتے بھائی؟ حضرت کہاں حضرت کہاں کچھ کہاں اگر کچھ رہ رہا. حضرت کہاں کہاں کا ہے کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ لوگوں ہاں کے ساتھ نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو دیکھ لیں، آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولی ہے کبھی آپ نے؟ دیکھیں بھائی، آپ پٹی سیدھی لوگ مولویوں سے جب باتیں سن کے آتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیں، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ ذرا دیکھیے گا. اے کیا؟ نبی، جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اس کے جی اندر تو وہ والے مومن بھی آ گئے جو کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاد پہ نہیں جاتے، اور ان سے سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے.
حضرت آپ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں سر, آپ جو اپنے ملاؤں کو سنتے ہیں نا, تو نبی نے کسی آپ غیر مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ایسی رویہ اپنایا. اوکے یہ بہتر سامنے ہے نا آپ کے سر, وہ حدیث. کہہ رہے ہیں ایسے ہی رویہ اپنانا ہے سر, انہوں نے کہہ دیا غیر نہیں مسلموں کے نہیں ساتھ ایسے ایسے ہی رویہ اپنانا. اپنایا کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کے بالکل, سامنے حدیث ہے بھائی. ہر ایک منٹ کفار رکو. کے ساتھ نبی ایسی پیش آتے تھے. ارے خالد بھائی رک جاؤ, یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, کیا کہتی ہے اچھے سے سنو. یہ دیکھو پوری پڑھ دیتے ابھی آپ کے لیے. ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. یار بندہ آ رہا ہے وہ نان مسلم ہے, رسول اللہ مارنے کا حکم دے رہے. جب پتا چلا کہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تب اس کو چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک منٹ, رسول اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ دیکھو, صحیح مسلم حدیث نمبر 1930 کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے یا ان کو رول ماڈل مانو گے تو آپ بھی جا کے مورتیاں توڑو گے, مندریں توڑو گے, اپنا چرچز توڑو گے رسول اللہ کو فالو کر کے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی وہ تھا بتوں کو توڑنا. بتوں کو توڑنا. ہاں یہ دیکھیں سامنے حدیث ہے صحیح کب مسلم. کب توڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ دیکھو بھائی, یہ لو میں بتاتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ساحل بھائی رک جائیں ذرا, کب کب توڑے کے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ایسے ہی غلط ہے بول دیا کیا؟ انہوں نے. نہیں یہ حدیث غلط ہے کیا؟ وہ اپنی ہی بات کو عمل نہیں کرتے. یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ ہم وہ بھی دکھا دیں گے کب تک توڑے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر بات پہ نفی بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں آیا اسی لیے تھا. تو میرے پیارے بھائی آپ کو تو امب کا نہیں پتا, سوری ٹو سے. کیا نہیں پتا؟ امب کا بھی نہیں پتا نا. امب کا پتا کچھ ہے؟ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک خالد بھائی کے لیے ہمارے اچھا اور ایک ساحل حدیث بھائی بتا آپ دیتا کو ہوں. ایک بات بولوں, ایک سیکنڈ. آپ پبلسٹی اتنے لوگ ہیں نا لائف پہ, تھوڑا ایک سب سے ریکویسٹ کیجیے کیا, چلو اگر ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے, اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کا جو بھی خیال ہے, بس ان کو یہ بولیے کہ کسی کے دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا, میں جو ابھی پڑھ رہا تھا کمنٹس, وہ اچھا کمنٹس محمد صاحب ان کے فالوورز ہمیں مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کون اگر بولے سینٹیمنٹ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے؟ خالد یہ ابھی بھائی, آپ کو حدیث سے کیا دکھائی ہے؟ اچھا خالد جہاں پہ بھائی مجھے یہ اسلامی بتاؤ, حکومت چل رہی وہاں پہ ماریں کیا غیر مسلمانوں کو؟ نہیں مارا, وہ ہاں پھر میں پوچھ رہا ہوں. خالد نہیں مارا, سوری جی ساحل بھائی نہیں آپ کچھ کہہ مارا رہے نا. ہیں. نہیں کہاں پہ مارا. ایسا بھائی کہاں چل رہا ہے ایسا جہاں مسلمان کیا بولتے سو آپ جو بولے یہ مارو, مسجدیں توڑو, مسجد سوری چرچز افغانستان چھوڑو, میں کیا مندریں چالو ہے, توڑو, ایسا کہاں عملی طور پہ ایسا کہاں چل رہا ہے ابھی؟ جین افغانستان میں کیا چالو ہے بھائی, جین ایران مندر میں کس نے کیا توڑا چالو تھا؟ ہے. ہاں افغانستان کو چھوڑے, پاکستان میں جین مندر کس نے توڑا تھا اور کیوں توڑا تھا؟ مسلمس میں توڑا. مسلم نے توڑا تھا. کیوں توڑا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نبی کا حکم ہے, یہ سمجھ کے تو نہیں توڑے. اور کس کا حکم ہے؟ ایکسکیوز می. اپنے اندر کی ہیٹ سے اگر وہ توڑے تو وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور بھائی آپ اسکرین پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ محمد صاحب کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ایک سیکنڈ. یہ اسکرین پہ ابھی کیا دکھا رہے تھے ساحل بھائی؟ ساحل بھائی دوبارہ پڑھ دیں ذرا پہلی لائن اس حدیث کی. ہاں میں پڑھ دیتا ہوں, یہ لو, یہ دیکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 1930. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. ایک سیکنڈ فرسٹ لائن کیا ہے؟ فرسٹ لائن صلہ رحمی کرنا اور بتوں کو توڑنا. تو بتوں کو توڑ کے کیا کریں گے؟ یہ جو جین مندر ہے کس نے توڑا؟ مکے میں جو بت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ اس وسلم کو کے کس نے آنے سے توڑا؟ پہلے کس نے اس توڑے نے توڑا, اس کو کس توڑا نے؟ نبی نے, اور اللہ نے اوکے, حکم بھی اسی بتوں کو توڑنے کا دیا, ٹھیک ہے. نہیں کہاں وہ پہ جو لکھا بت ہے؟ وہاں پہ جو موجود یہ ہے, لو, کیونکہ بتاؤ میں ایک سیکنڈ بتاؤں, نبی خلاصہ آنے سے دکھائیں جی, پہلے جو خلاصہ دکھائیں, خلاصہ دکھائیں مندر, یہ لو, یہ خلاصہ دکھائیں جی ان کو. ایک سیکنڈ. پڑھیں جی, ہاں پڑھیں جی. یہ دیکھو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے خالد بھائی. ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے کے بتوں کو توڑا ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے.
सही बुखारी हदीस नंबर 3823। क्या लिखते हैं? जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, जमाना जाहिलियत में जुल खलसा नामी एक बुतखुदा था, इसे अल काबतुल यमीनिया या काबतुल शामिया भी कहते थे। नबी करीम ने मुझसे फरमाया, जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो? इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतखुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई। जी जी भाई, बुतों को तोड़ने की बात है इसमें। अरे पूरा पूरा मंदिर ही तोड़ दिया, कोई तोड़वा दिया और वहां के लोगों को भी मार दिया, जला दिया। क्यों जला? डायरेक्ट जला दिया। इस्लाम की दावत पहले नहीं, मार के जला दिया, मार के। नहीं, पहले इस्लाम की दावत दी है या नहीं दी? नहीं दिए ना भाई, कहाँ पे है इधर दावत उधर? अच्छा पहले अच्छा साहिल भाई इस्लाम की दावत भी ले ले, नहीं करते एक्सेप्ट इस्लाम। हाँ, इस्लाम की दावत ही हम नहीं कबूल करते, तो क्या मार दोगे? अच्छा ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज का हुक्म दिया है तो लाजिम सी बात है, अगर अल्लाह पे यकीन करने वाले हैं तो अल्लाह को पता ही होगा ना गैब के इल्म का, फ्यूचर के इल्म का, कि फलां बंदे से मुस्लिम्स को तकलीफ है, ठीक है? तो वो अहादीस के जरिए अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि वो तो इससे पहले कि वो आके तुम पे वार करें कि तुम उनके ऊपर वार करके उनको खत्म करो। भाई वो इबादत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला वहाँ पे जलजला लाके या फिर जैसा अजाब दूसरी कौमों पे आता वैसा अजाब लाके मार देते तो बात तो वही हो रही ना, इवेंचुअली बात वही हो रही। एक मिनट, अगर किसी से प्रॉब्लम है, अगर ये तुम्हारा लॉजिक है, तो उस हिसाब से चाइना में जो उगर मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है बकौल आप लोगों के, तो वहां पे जलजला आ जाना चाहिए था। नहीं, सीरिया वही में तो जुल्म बता हो रहा रहा है हूँ मुसलमानों नहीं पे, वहां मैं पे आपकी जलजला कौन सी नहीं बात आया। के ऊपर बोल रहा हूँ पता है कि ये पर्टिकुलरली ये जो मंदिर की बात जो बोल रहे हैं आप, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये दुनिया में नबी की उम्मत में अजाब नहीं आने की वजह भी यही है कि नबी दुआ करे थे कि अल्लाह ताला मेरी वजह से, मेरी तुफैल से मेरी कौम के ऊपर अजाब मत लाइए, वरना अपने लोगों के हरकत इससे कम नहीं है कि अजाब। अरे खालिद भाई, नबी जो है मरवा दे रहे लोगों को, इबादत का तुड़वा दे रहे। अच्छा, इसके अलावा देखो और एक चीज बताता हूं मैं, ये देखो, ये देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2243 है। ये एक लास्ट बताएंगे फिर हम दूसरे को ले लेंगे एडम। मेरे ख्याल में खत्म हो गया इनका साथ। हाँ, ये एक लास्ट बताएंगे फिर हम दूसरे को ले लेंगे। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा है कि याहिया अबू बकर, अच्छा ये पूरी सनद है। इसके बाद हाँ, मुझे हजरत अली ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा था? किसने भेजा था? रसूलुल्लाह ने भेजा था हजरत अली को। अच्छा, क्या था? भेजा था कि तू किसी सूरत को मिटाए बगैर ना छोड़ और ना किसी बुलंद कब्र को बराबर किए बगैर। रसूलुल्लाह कोई भी मुजस्समे को, यानी कोई भी अगर मुजस्सिमा है जैसा आइडल है जो भी है, और अगर कोई कब्र ऊंची है तो रसूलुल्लाह ने तो वो भी तोड़वाने के लिए कहा है। तो अगर कोई मंदिर तोड़ता है पाकिस्तान में या किधर अफगानिस्तान में किधर, वो असल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो कर रहा है। नहीं है वो इसलिए नहीं था। क्या वो इसलिए नहीं था। वो किस लोगों के लिए था पता है? वो अल्लाह ताला को भी मानते थे, बुतों को भी मानते थे, और पुराने नबी जो थे उनको भी मानते थे। ये खत्म हो गई खालिद भाई। अच्छा सुनो, अगर वो बुतों की पूजा करते, ठीक है, बुतों की पूजा करते तो क्या बुतों से ही मांगते थे वो पूरा? तो क्या हो गया भाई? कोई अल्लाह से मांगे, बुतों से मांगे, सांप से मांगे, जानवर से मांगे, झाड़ से मांगे। वही तो बता रहा हूँ ना भाई, वहाँ के लोग के दिल में बिलीव ये था कि अल्लाह ताला है, अल्लाह के साथ ये बुत भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आया कि वो बुतों को तोड़ो और उन लोगों का दिल ये इस पे लाओ कि अल्लाह है, जो भी है अल्लाह। मगर अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है और लोगों का जहन ये चल रहा कि ये बुत ही है, सिर्फ अल्लाह ताला तो कुछ मानते ही नहीं, अल्लाह को नहीं मानते, बुत को ही मानते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ खालिद भाई, एक बात बताओ, इस लॉजिक के हिसाब से क्या इंडिया के सभी मंदिरों के बुतों को तोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग भी शिर्क कर रहे हैं। किसके? इंडिया के मंदिरों को?
हाँ, इंडिया के मंदिरों को वहां कभी पे नहीं शिर्क हो तोड़ना रहा है। चाहिए, कभी कभी नहीं 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 तोड़ना चाहिए। कभी नहीं तोड़ना, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। वो किसी और के मजहब का है, आप उसको फोर्सफुली आप उसकी तो मंदिर ये भी तोड़ तो के कौन मुसलमान थोड़ी ना थे भाई, जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान रहता है क्या? नहीं रहता है। तो फिर कैसा आप बोले उनकी मंदिर उनकी जो इबादत गाह थी वो क्यों तोड़ने कराए रसूलुल्लाह ने? वो नबी के दूसरे लिए था मजहब ना, वाले थे, वो वो नबी के मुशरिक थे, लिए वो था ना। दूसरे मजहब नबी वाले के थे। 12 शादियां भी करे, तो हर मुसलमान को 12 शादी करने का है क्या हुक्म? नहीं है भाई ना। मैं बात शादी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपने कहा ना कि इंडिया में जो टेम्पल्स है उनको इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो दूसरे मजहब वाले हैं। उसी तरीके से जो लोग वहां पे बुतों की पूजा कर रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, वो दूसरे मजहब वाले थे, वहां पे क्यों तोड़वाया रसूलुल्लाह ने? वहां पे वो लोग अल्लाह को मानते थे, ठीक है, मानते अल्लाह मानते बीच में यार अल्लाह यार को साहिल, he भाई is the most basic ignorant person ever in the ठीक है history of ignorant खालिद person. भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन किए। हम दूसरे को मौका दे देते, शायद आपके दिमाग में, जैसा कि आपने कहा ना कि आप खाली ये सोचिए कि थोड़े दिन की जिंदगी है और चले जाना है, बस आप उसी लायक लग रहे हैं अच्छा मुझे। साहिल भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए ना, बोल दीजिए एक बार। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम हो गया, बाकी लोग भी नहीं जुड़े नहीं हुए हैं, नहीं थोड़ा नहीं, टाइम सर, आप मैं बोलने वाला नहीं हूँ कुछ भी। दोस्तों, आज की इस डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।